الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی ہم نے آیت نمبر 10 سے لے کر 10 نہیں بلکہ 11 سے لے کر 25 تک یہ ایک رکوع پورا تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے، اور پہلے ہم اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ سورہ اعراف ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ہم نے شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے یعنی آدم سے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہاں پر تکبر کرو، ذلیل ہو کر چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا یعنی شیطان مردود نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا کہ اب چونکہ آپ نے مجھے یہاں سے بھگا دیا ہے، نکال دیا ہے، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا،
اور پھر میں لوگوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور آپ اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ، جو تمہاری بات مانے گا میں تم سے اور ان لوگوں سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور یہ تمہاری بیوی دونوں جنت میں جاؤ اور وہاں آرام سے جو چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، ورنہ پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان مردود نے ان کو اندر وسوسے ڈالے، ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ان کے اوپر ظاہر کر دے۔ اور پھر اللہ نے اس نے کہا، شیطان مردود نے آدم و حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس نے خوب قسمیں کھائیں، خوب قسم کھائی، اور کہنے لگا کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ پھر بڑے دھوکے سے ان دونوں کو اس نے کھانے پر لگا دیا، فدلاہما بغرور، دھوکہ دے کر اس نے اس طرف رہنمائی کر دی، یعنی اس طرف چل پڑو۔ اور ان دونوں نے جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا، ان کے جو کپڑے تھے وہ گر گئے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ ان کے رب نے آواز دی اور کہنے لگے، اللہ کی آواز آئی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان مردود تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اور اگر اے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکلو اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تم زمین میں تمہارا ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک کے لیے تمہارا وہاں رہنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم وہاں زندہ رہو گے اور وہیں پر تمہیں موت بھی آئے گی، اور پھر وہیں سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہ ایک رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو ہم نے آیت کا انتخاب کیا سورہ اعراف کی، آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے سامنے پوری رہنمائی کھول کر بیان کر دی۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اس لفظ کو ذرا سا سنیے کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ ایک سوال ہے، عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو تو ہم جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، عبادت نبی کی بات کو ماننے کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری پوری زندگی ہے، یہ پوری زندگی یہ اللہ کے لیے یا تو عبادت بن جاتی ہے اور یا تو عبادت نہیں بنتی ہے۔ اگر ہماری یہ زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر ہوتی ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو یہی پھر عبادت نہیں بنتی ہے، من مرضی چلتی ہے، آدمی کی اپنی مرضی۔ تو عبادت کہتے ہیں جب آدمی اپنی مرضی اللہ کے حکم کے سامنے رکھ دے۔
کہتے ہیں کسی نے پوچھا، کوئی اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے جنت کا راستہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل پر پہلا پیر رکھو اور دوسرا قدم تمہارا جنت میں، اس دل کے اوپر اپنا پہلا قدم رکھو اور دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہو جائے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو کہا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں اے نبی جس نے اپنے دل کو ہی اپنا بس معبود بنا رکھا ہے، اس کا جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی عبادت کہاں ہوئی؟ آپ نے تو اپنی مرضی سے کی، آپ کا جو جی چاہا وہ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ زندگی اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے کہ نہیں زندگی تو ہمیں گزارنی ہے، وہ تو گزر ہی رہی ہے، اگر اس زندگی کا رخ ہم صحیح کر لیتے ہیں اور ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، بس یہ عبادت بن جاتی۔ آپ اندازہ کریں کہ کھانا تو ساری دنیا کے انسان کھاتے ہیں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، مومنین ہوں، منافقین ہوں، کوئی بھی ہو، سب کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اگر کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کھانا نہیں کھانا ہے، یہ کھانا ہم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، تو آپ کا کھانا کھانا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ اگر آدمی سمجھے کہ نماز پڑھ لیا عبادت، یہ عبادت کی ایک شکل ہے، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، یہ آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے باپ کے پیر دبائے، اپنی ماں کی خدمت کی، یہ بھی تو عبادت ہے۔ آپ کا کوئی بھائی، کوئی بھی کسی کو آپ نے رنجیدہ دیکھا، پریشان حال دیکھا، آپ نے اس کو تسلی دے دی، آپ کا کچھ گیا نہیں، آپ نے کچھ خرچہ نہیں کیا، میٹھے بول دیے، اچھی باتیں کر دی، اس کو تسلی دے دی کہ ارے نہیں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آتی ہے پریشانی چلی جائے گی، اس کے دل کو ڈھارس بندھا دی، یہ آپ نے عبادت کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے کیا ہے۔ کسی سے مسکرا کر ملنا ہے بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے میں جا رہے تھے، کوئی کانٹے دار چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی اینٹا پڑا ہوا تھا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو دور کر دیا، عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو ہماری زندگی یہ پوری کی پوری یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو جائے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ آپ بہت غور سے اس فرق کو سمجھ لیں۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے سامنے تو ساری دنیا کھلی ہے، آسمان کھلا ہوا، زمین کھلی ہوئی، لوگ ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھا۔ اب اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان اس نے رسول کو بھیج دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیج دیا۔ یہ اللہ نے احسان کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو پہچان اور جان تجھے پیدا کس نے کیا ہے، تجھے اللہ رب العزت نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور تو ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری موت آ جائے گی اور تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاؤ گے۔ اب یہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو، یہ پوری زندگی تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہاری بزنس، تمہاری تجارت، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، یہ سب کیسے ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایسے ہو۔
اس طرح سے ہو، ایسے آپ نے وہ بات مان لی نبی کی، بس آپ کی بات عبادت بن گئی۔ آپ تو دکان پر بیٹھے ہیں، کما رہے ہیں، کون نہیں بیٹھتا ہے دکان پہ کمانے کے لیے؟ بہت سارے کماتے ہیں کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ذرائع اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کا کمانا عبادت ہے اور دوسرے کا کمانا عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور یہ تجارت بھی ہو رہی ہے اور آپ کی عبادت بھی لکھی جا رہی ہے، آپ کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ جیسے آپ جب گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں تو میٹر چل پڑتا ہے، میٹر چل پڑا آپ کا، اور وہ گاڑی جب رکے گی، جب آپ اتریں گے تو میٹر کا جو پیسہ ہوگا آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آپ زندگی کی گاڑی پر سوار ہو گئے، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، آپ نے نبی کو تسلیم کر لیا، آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کے بندے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یہ گویا کہ آپ گاڑی پر بیٹھ گئے، اب یہ آپ بیٹھ گئے، اب آپ جو بھی نیکیاں کرتے جا رہے ہیں سب لکھتی چلی جا رہی، ساری نیکیاں، کتنی نیکیوں کا خزانہ آپ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا اب رکو، اب تمہاری دنیا کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اب آخرت کی طرف تمہیں چلنا ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا انجام کیا ہے، نیکیاں کتنی کمائی۔ اب جب حساب کتاب، یوم الحساب ہوگا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہوگا، اب جب کہا جائے گا کہ لاؤ بھائی ذرا ان کا رجسٹر لاؤ، ذرا دیکھا جائے کیا کیا انہوں نے، نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، ان کے جرم کون کون ہیں جس کی ان کو سزا ملنی ہے، وہ ذرا گنائے جائیں ایک لائن سے۔ اس وقت آدمی کھڑا ہوگا، یا تو کامیاب اور یا تو ناکام، یا تو اللہ رب العزت اسے انعام سے نواز رہے ہوں گے یا اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے ناشکر گزار بن جائے، دونوں راستے انسان کے سامنے کھلے۔ اب یہ بات کتنی آسان سی ہے، کتنی سننے میں آنے والی، نبی کی بات مان لو کامیاب ہو جاؤ، بات ختم۔ اس میں کوئی پیچیدگی کہیں سے آپ کو نظر آ رہی؟ سارے لوگ سنیے، اس بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ صاحب یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی؟ نہیں، تو صاف صاف بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کوہ صفا پر، اور کہنے لگے اتیتکم بالذبح، بخاری شریف کی روایت، کہ لوگوں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو اگر مان لیا تو تم کامیاب ہو، اگر نہ مانا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اگر تم نے مانا تو تم کامیاب ہو، اور تم نے نہیں مانا تو تم ہلاک ہو۔ اب مومنین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اب اتنی بات کی کامیاب انسان کون؟ جو اپنے رسول کی بات کو ماننے والا ہو۔ رسول کی بات کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، دیکھو ہم تمہارے درمیان رسول بھیج رہے ہیں، جس نے ان کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں تب یہ تم سے کہتے ہیں۔ تو ان کی بات کا ماننا ہماری بات کا ماننا، ان کی بات کا انکار ہماری بات کا انکار، یہ بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس بات کو یہاں پر ہم روکتے ہیں، اب ادھر چلتے ہیں۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر قوت اختیار ہوگی، اور جب میں اسے بنا دوں، اس کے اندر روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ شیطان مردود کان من الجن، جو جناتوں میں سے تھا، اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی تھی، بہت بہت عبادت کرنے والا، خوب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا، یہاں تک کہ بعض فرشتوں کی ٹکڑیوں پر اس کو سرداری دے دی گئی۔ سارے فرشتوں پر سرداری نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیے گا، سارے فرشتوں پر سرداری نہیں تھی، فرشتوں کی بعض ٹکڑیوں پر اس کو ذمہ دار بنا دیا۔
اب اللہ نے حکم دیا کہ جیسے ہی آدم کے اندر روح ڈالی جائے گی تو تم کو سجدہ کرنا ہے، سارے لوگ سب سجدہ کریں گے۔ اب فرشتوں کے ہاں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں، لا یاسون اللہ ما پر، وہ انکار کبھی کرتے ہی نہیں جو اللہ نے کہہ دیا۔ اب جب وہ دن قریب آیا جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا نصب کیا گیا، رکھا گیا اور سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے پتلے میں جان ڈالی حضرت آدم کے اندر، اور جیسے ہی وہ حرکت کرنے لگے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کہ وہ کھڑا رہا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا کہ جب میں نے تم سے سجدہ کرنے کو کہا تھا، حکم دیا تھا، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ بیان کرو، ریزن بیان کرو۔ تم نے سجدہ نہیں کیا، کوئی وجہ ہوگی اس کی، کیا بات ہے، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، یہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ اے اللہ آپ اپنا سجدہ کرنے کا حکم دے دیجئے، وہ تو ہم کریں گے ہی، اس کا سجدہ کیوں کریں ہم، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، یہ دل کی مرضی نہیں چلتی۔ تم کو کیا لگ رہا ہے، یہ قیاس نہیں چلتا، تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے نیچا ہے، تم نے فیصلہ کیا، یہ تمہارا اپنا کہنا تھا، تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے دل کی مت سنو، تم ہماری سنو، اپنے دل کی مت سنو، تم ہماری سنو۔ چنانچہ اب جب اسے حکم ہوتا ہے کہ اب تو یہاں سے نکل جا، ذلیل مردود، یہاں سے جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر لعنت کا طوق پہنا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، انتہائی چالاک ہے، بڑا علم والا ہے، بڑی طاقتیں حاصل ہیں، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن یہ جو آدم ہے اس کی جو اولادیں ہوں گی، یہ پوری نسل چلے گی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اے اللہ تو مجھے قیامت تک موت نہ دینا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں اس کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے لفظ سنیے، جو اس کے لفظ ہیں شیطان مردود کے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر خود بیٹھ جاؤں گا۔ اسے آپ دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر کوئی آدمی دھرنا دینے جاتا ہے، جا کر بیچ سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے پلتی مار کے، نہیں صاحب نکلنے نہیں دیں گے کسی کو، دھرنا دے رہے ہیں۔ اب لوگ ہارن بجا رہے ہیں، نہیں صاحب ہم کو جب تک ایس پی سے نہیں ملنا ہے، تب تک فلاں سے نہیں ملنا ہے، تب تک ہم نہیں جانے دیں گے، دھرنا دے رہا ہے بیچ راستے پر۔ تو شیطان مردود نے کیا کہا کہ میں جو تیرا سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ، 2-2-4 کی طرح صاف، اے اللہ تو جو پیغام اتارے گا تو بالکل صاف ہوگا نا، اس میں کوئی پیچیدہ بات تو ہوگی نہیں، صاف، بالکل 2 ٹوک صاف ستھرا معاملہ۔ میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں آپ ان کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب شیطان مردود نے وہاں سے یہ عہد لیا کہ مجھے سیدھے راستے پر بیٹھنا ہے، وہ راستہ جو نبی بتائیں گے مجھے اس راستے پر لوگوں کو نہیں چلنے دینا ہے، چاہے جو کرنا پڑے۔
اب میں انسان کے دماغ سے کھیلوں گا. جب وہ نبی کے راستے پر چلنا چاہے گا میں اس کے کسی طرح سے سمجھا کے وہاں سے دور لے کر آؤں گا کہ اس راستے پر نہیں، اس راستے پر چلو. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام اکٹھا تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر بنائی، کہا ایسے، اور پھر دائیں بائیں آپ نے لکیریں بنائی، کہا دیکھو یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے راستے یہ شیطان مردود کے راستے ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سنو، شیطان کی بات مت ماننا ورنہ تم کو مختلف راستوں میں ڈھکیل کر گمراہ کر دے گا. تم اس راستے پر چل پڑو گے اور آگے جا کر جہنم میں گر پڑو گے. نبی تمہیں کہاں بلاتے ہیں؟ جنت کے راستے کی طرف. نبی آواز دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، جو ان کی بات مانے گا وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. اور نبی سے ہٹ کر جو راستے ہوں گے، بہت مختلف سے راستے، وہ راستے شیطان مردود کے راستے ہیں. ان راستوں پر چلنے والا آگے جا کر سیدھے جہنم کے اندر گرے گا، ڈراپ ہو جائے گا. اب شیطان نے یہ عہد کر رکھا ہے. ابھی جس بات کو ہم نے کہا تھا کہ کتنی سیدھی سادی بات ہے، دو دو چار کی طرح. اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، جو میری بات کو تسلیم کر لے گا اس نے گویا اللہ کی بات کو تسلیم کیا، اس کے لیے جنت کے راستے کھلے ہیں. جو میری بات کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کے راستے کھلے ہیں. اس بات میں کوئی گنجلک ہے، کوئی پیچیدگی ہے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے نام پر نچھاور کر دی. اپنے آپ کو لگا دیا کہ نہیں، بس جو آئے اللہ کے رسول آپ فرمائیں گے، بس وہی حق ہے، میری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. میری اپنی مرضی اب کچھ ہے ہی نہیں. میں نے اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو کہہ دے بس وہی ٹھیک. سعد ابن عبادہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے رائے مشورہ مت لیجئے، ہمیں حکم دیجئے. بس آپ اگر کہیں گے کہ یہاں سے بر کے غماد جانا ہے، بڑی دور کا راستہ تھا، تو ہم ایک بار بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیوں جانا ہے. ہم اٹھیں گے، اپنی اونٹنی اٹھائیں گے اور چل دیں گے برق الغماد. ہم ایک بار بھی نہیں پوچھیں گے وہاں جا کر کرنا کیا ہے. آپ نے کہا کہ برق الغماد جانا ہے، چل پڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر خطبہ سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھ جاؤ. کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. ادھر سے عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر رکھا ہی تھا، انہوں نے ایک پیر ابھی مسجد کے اندر رکھا تھا، دوسرا پیر باہر تھا. کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، اسی وقت وہیں پر بیٹھ گئے. ایک بار بھی نہیں کہ اچھا کون کس سے کہا جا رہا ہے، کون ہے، مجھ سے تو نہیں کہا جا رہا ہے، ہم کیوں بیٹھے یہاں سے، بیٹھنے کیا ہو گیا ہے، تو چپلیں رکھی لوگوں کی یہاں رکھی، یہاں کہاں بیٹھ جائیں. نہ یہ اطاعت ہے، اطاعت کا اعلیٰ جذبہ ہے. اللہ نے ان کو اسی لیے بلند مقام عطا کیا کہ رسول کی اطاعت ایسے کی جاتی. تم دیکھو ایک بار بھی سوال نہیں ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہتے ہیں کہ ارے عبداللہ بن مسعود وہاں نہیں، تم آگے آ جاؤ. لیکن اطاعت کا یہ جذبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس، اب اس کے علاوہ نہیں، اب اس کے بعد کوئی بات سننی ہی نہیں ہے. ختم، فیصلہ ہو گیا. ہماری زندگی تو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دی، اللہ کے لیے وقف ہو گئے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، یہ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اے اللہ تیرے لیے ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. عزیزان محترم، اس بات کو آپ نے سمجھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو گفتگو ہے، وہ عام انسانوں کی بات اور گفتگو کی طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول جو بولیں وہ پوری دنیا کے انسانوں کے بولنے کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ شریعت ہے، وہ حکم ہے.
وہ اللہ کا قانون ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ ہے۔ عام انسانوں کی طرح آپ کی بات نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے یہ کہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے، نہیں، کہہ نہیں دیا، آپ کا کہنا شریعت بن گیا ہے، یہ اللہ کی مرضی کا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ اب شریعت بن گیا، ہمارا جزو ایمان بن گیا۔ اب ان کی بات کو جو مانے گا وہ جنت جائے گا، جو انکار کرے گا وہ سیدھے جہنم جائے گا۔ یہ جو بات اتنی آسان ہے، بالکل آسان سی بات، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان مردود لوگوں کو کیسے گمراہ کرے؟ اب یہاں تو لوگ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پوری دنیا پر آپ نظر ڈال لیجئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اب ان کروڑوں اربوں لوگوں کو جہنم کیسے لے جایا جائے؟ اب شیطان مردود کی چالیں، اب وہ کیا کرے؟ ایک صاحب تو نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے اب یہ کیا کیا جائے؟ وہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو صاحب کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنی تجارت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حلال و حرام کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان سب کو جہنم میں کیسے ڈالا جائے؟ شیطان مردود کے بارے میں نے کہا تھا نا کہ بڑا جینیس ہے، چالاک ہے، اس نے اللہ سے اپنے لیے مہلت مانگ لی، اپنی عبادتوں کا صلہ مانگ لیا۔ اب اسے معلوم ہے کہ اگر ایک نمازی، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے پاس ہم جائیں اور کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو وہ مجھے بھگا دے گا، دھکا دے کر بھگا دے گا، وہ پڑھتا رہے گا۔ اب کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ نماز بھی پڑھے اور اس کی نماز قبول نہ ہو، کچھ ایسا کیا جائے، یہ روزہ رکھے بھی اور اس کا روزہ قبول نہ ہو، یہ نماز تو پڑھے لیکن نبی کے طریقے پر نہ پڑھے، یہ روزہ تو رکھے لیکن نبی کے طریقے پر نہ رکھے، نبی نے جو مسائل بیان کیے یہ اس کے الٹا کرتا رہے، ختم۔ آپ خود بتائیں، ایک آدمی آئے نماز پڑھے، وضو بالکل نہ کرے، اس کی نماز ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ آدمی اگر نے وضو نہیں کیا ہے، تیمم کرے، وضو کرے، اور آ کر ایسے ہی نماز پڑھنا شروع ہے، ٹھیک ہے، سب پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھائی فجر کی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ آپ نے کہا دو کیوں؟ ہم 4 پڑھیں گے۔ اب یہ مغرب کی نماز پڑھی گئی 3، آدمی کہا یہ پتہ نہیں کیسے امام ہے 3 رکعت نماز پڑھے، 3 میں کیا ہے، ہم اور پڑھیں گے، اور پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا ہی چلا جائے۔ دیکھا آپ نے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، شیطان مردود نے ایسے اس کو گمراہ کیا۔ کیسے گمراہ کیا جائے کہ یہ طریقہ رسول سے ہٹ جائے، یہ نبی کے پیچھے چلے گا تو جنت جائے گا، کچھ تکڑم لگاؤ، کچھ ایسی پلاننگ کرو، کچھ ایسا جگاڑ لگاؤ کہ یہ رسول کے طریقے سے ہٹ کر پھر چاہے جس آدمی کے طریقے پر آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں میں سے کسی کے طریقے پر آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کے طریقے سے ہٹ جائے بس ہم کامیاب ہو گئے، پھر وہ کس کے راستے پر جا رہا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس راستے پر نہ جائے بس۔ اب شیطان مردود نے بہت اپنا دماغ لگا کے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہلا شک کہاں سے پیدا کیا آپ کو بتا دیں، آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہاں سے شروع ہوا، پھر آج تک وہ قیامت تک رہے گئی۔ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے ایک تقریر کرنی شروع کی کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی طرح، اللہ بہت بڑا، اس میں کسی کا کیا اختلاف ہوگا؟ آپ کہیں کہ لوگوں اللہ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے، یا اللہ کی کتاب ہے بالکل سچ ہے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو بہت اچھی بات ہے۔ اب جب آپ اس مرحلے پر آ گئے، اب ان کو بتایا، کہا کہ دیکھو رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو انہوں نے بات کہی وہ اچھی کہی، لیکن اب ہمارے زمانے میں اور رسولوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ تھے ٹھیک ہے، وہ تھے بڑے اچھے تھے، وہ چلے گئے، اب اور رسولوں کی ضرورت ہے۔ غلام احمد قادیانی وہ رسول ہے، اب وہ جو کہے اس کی بات مانو۔ دیکھا آپ نے،
دیکھیے لانے کا طریقہ دیکھیے آپ، میں یہ بتا رہا ہوں شیطان مردود کے اس حربے کو پہچانیے۔ آپ سے اس نے کہا کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت مانو، اللہ کی یہ کتاب قرآن اس کو مانو۔ آپ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بالکل مانیں گے۔ اب جو دوسرا مرحلہ آیا، جب آپ یہاں تک آ گئے، تب اس نے دوسرے مرحلے پر آپ کو اللہ کے نبی سے دور کر دیا کہ ایسے نہیں، ایسے نبی کو چھوڑ کر اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی باتیں مانو۔ کیسے گمراہ کیا دیکھیں آپ نے۔ اب یہ راستہ کہاں جائے گا؟ سیدھے جہنم میں ڈراپ۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سارے دجال اٹھیں گے، بہت سارے دجال اٹھیں گے، دھوکہ دیں گے تمہیں دین کے نام پر، چوکنا رہنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی، اب اگر یہ بات کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں ہم اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے، تو اب کیا کرے شیطان؟ بھائی آپ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اس کے رسول کو بھی مان رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب ایک نیا طریقہ۔ اچھا صاحب، کیا طریقہ؟ یہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، اب تھے بہت سارے، سنیے بہت غور سے، اللہ کے رسول کو بہت سارے لوگ شہید کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، زہر دینا چاہتے تھے بہت سارے لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں دین کی صحابہ کو نہیں بتائی۔ وہ کس کو بتائیں؟ وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، المصطفیٰ والفاطمہ وابناہما والحسن والحسین، پنجتن پاک، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، ان دونوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ اب ان دونوں سے کہا کہ یہ باتیں لے کر تم اپنے بیٹوں کو بتانا، اور ان سے کہہ دینا کہ وہ باتیں لے کر وہ اپنے بیٹوں کو بتائیں، وہ لکھنا نہیں، وہ باتیں یاد رکھنا۔ دیکھا آپ نے؟ اب وہ سلسلہ چلا 12 اماموں کا سلسلہ۔ بھائی ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ساری باتیں صحابہ کو نہیں بتائی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں حضرت علی کو بتائی تھی، اور علی سے یہ کہا تھا کہ تم یہ باتیں بعد کے لوگوں میں پہنچانے، اپنے لوگوں میں پہنچانا، اور جس کو چیک کر لینا کہ تمہارا اپنا آدمی ہے اسی سے بتانا۔ یہاں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تم پر اتارا جا رہا ہے سب پہنچاؤ، فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر تم نے ایک بات بھی چھپا لی تو تم نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ چپکے چپکے بیان کرنے والا دین ہے ہی نہیں۔ اگر چپکے چپکے بیان کرنے والا دین ہوتا تو اللہ کے رسول پر اتنے پتھر نہ پڑتے، اتنے آپ کے نکیلے پتھر آپ کے سر پر، آپ کی پیٹھ پر، کہ پورا کرتا پیراہن خون سے تر ہو گیا، اور سر سے بہنے والا خون پورے بدن سے بہتا ہوا آپ کے جوتوں کے اندر جا کر جم گیا ہے، جوتے لبالب آپ کے اپنے خون سے بھر گئے۔ پیروں میں لڑکھڑاہٹ جب پیدا ہوئی تو آپ ایک دیوار کا، ایک درخت کا سہارا لے کر آپ اس پر بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کو معاف فرما، ان کو پتہ نہیں کہ یہ رسول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ پتھر نہ کھاتے آپ۔ عبد یالیل کے ہاں گئے تھے جس نے دھکے مار کر بھگایا تھا آپ کو۔ شریف آدمی کوئی کسی کو دھکے مارتا ہے؟ لیکن یہ دھکے آپ نے سہے ہیں۔ مکے کی گلیوں میں اوباشوں کو لگا دیا گیا جو آپ کے پیچھے تالیاں پیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ سردار کے بیٹے ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، مکے میں جن کا رتبہ اور مقام ہے، لیکن اس دین کو پھیلانے کی وجہ سے آج یہ عالم ہے کہ لوگ ان کو دھکے دے رہے ہیں، لوگ ان سے منہ پھیر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، آپ سے اور آپ کے ماننے والوں سے۔ ایک دو دن کے نہیں، ایک دو مہینے کی بات نہیں، 3 سال تک اولادیں بھوک کی وجہ بلبلاتی تھی،
کوئی سامان دینے کے لیے تیار نہیں. پورے مکے کے اندر آپ کے ہاتھ کوئی سامان نہیں بیچے گا آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کا. یہ تکلیفیں کس لیے ہیں؟ کہ رسول اپنی رسالت کا حق ادا کرے, وہ بتائے لوگوں کو, جس کو ماننا ہے وہ مانے گا, نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا. چھپ کر بتانے والی کوئی چیز نہیں. آپ نے چھپ کر کوئی بات نہیں بتائی. لیکن شیطان مردود نے وہ چال چلی کہ لوگ کہیں اللہ ایک ہے, محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں, لیکن باتیں وہ مانے جو پتہ نہیں کس کی گڑھی ہوئی باتیں. کسی نے گڑھ لیا, گڑھ کے حضرت علی کی طرف, حضرت امام باقر کی طرف, امام جعفر کی طرف, امام موسیٰ کی طرف, امام کاظم کی طرف منقول کر دیا. فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. سند کہاں ہے؟ سند ورد کہاں؟ کس نے کہا, کس سے کہا, کب کہا, کتنے لوگ تھے سننے والے, کون؟ یہ سب باتیں چھوڑو, سینہ بسینہ بات چل رہی ہے. نہیں, اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے. آج اس صدی میں آپ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث پوری سند کے ساتھ سن سکتے ہیں, مجھ سے, ان سے پورا چیک, ایک ایک کی پوری زندگی موجود. جو راوی آ گیا اس کی پوری زندگی ریکارڈ ہے. یہ دین ہے اتنا سچا, اتنا پختہ. تو دیکھا آپ نے کہ شیطان مردود وہ سیدھے راستے پر بیٹھ جائے گا, سیدھا راستہ. لاقعدن لہم صراطک المستقیم, میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اسی طرح سے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا, بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کتاب الفتن کے اندر مذکور ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا, قرب قیامت, دعات علی ابواب جہنم, ایسے داعی, ایسے مبلغ کھڑے ہوں گے جو تم کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. من اجابہم قذفوہ فیہا, جس نے ان کی باتیں مان لی وہ جہنم میں جانے والا ہوں گے. جو لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں ان پر یہ کوشش کرنا کہ یہ اللہ کے رسول سے قریب نہ آنے پائیں, اور جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ان کے لیے کوشش کرنا کہ ان کو اللہ کے رسول سے دور کر دیا جائے. یہ شیطان مردود کی چال ہے. جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں ان کے ذہن کے اندر ایسی گندگی بھر دی جائے کہ وہ اللہ کے رسول سے نفرت کرنے لگیں, اللہ کے رسول کو پڑھنے نہ آئیں, اللہ کے رسول کے حدیثوں کو جاننے نہ آئیں, قرآن پاک کو جاننے نہ آئیں, پوری زندگی ان سے نفرت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں, سیدھے راستے پر کہیں نہ آ جائیں. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے. یہ پڑھنے نہ پائیں, اس کی پوری کوشش. اور جو مسلمان ہو گئے ہیں, جو اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں, ان کو روکا جائے کہ خبردار, تمہارا ذہن اتنا بڑا کہاں ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ پاؤ گے. خبردار, تم اور باتیں پڑھو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ پڑھنا, تم سمجھ نہیں پاؤ گے. ایسے ان کو روکا جائے. جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو اللہ کے رسول کی باتیں نہ پڑھنے دی جائیں, اور جو مسلمان نہیں ہے ان کو اللہ کے رسول کی باتیں پڑھنے سے منع کیا جائے. خبردار, ادھر جانا نہیں, ان کی باتوں کو سننا نہیں, محمد مصطفیٰ کی باتیں نہ سننا, وہ تو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. اتنی گندگی ذہن میں بھر دی جائے کہ وہ اسلام کے قریب ہی نہ آئے. شیطان مردود کی پوری کوشش, پوری کاوش اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں, ان تطیعوہ تہتدوا, اے سارے لوگوں سنو, اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لی, ان کی بات مان لی, تو تم ہدایت پا گئے. بس یہی وہ ایک جملہ ہے کہ جس کے پیچھے شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ تک نہ پہنچنے پائیں. بس آپ نے حدیث کی کتاب اٹھائی, پڑھنا شروع کر دیا, لوگوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ, یہ حدیث کی کتاب آپ پڑھ رہے, تمہیں معلوم بھی ہے حدیثیں کتنی گہری ہوتی ہے, تم کہاں سمجھ پاؤ گے. تو آپ کہہ رہے پھر ہم کیا کریں, تم فلاں کی کتابیں پڑھو, فلاں مولانا ان کی کتابیں پڑھو. آپ نے ان کی کتابیں پڑھنی شروع کی. انہوں نے اپنا فلسفہ, اپنی فکریں, اپنی خیالات آپ کو پڑھانے شروع کر دیے. آپ زندگی بھر انہی کے تابع فرمان ہو کر دنیا سے چلے گئے. محمد مصطفیٰ سے آپ دور ہو گئے. یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں. ماننا تو اس وقت ہوتا ہے جب ان کی بات مانی جائے, یہ ماننا ہے.
آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا، آرمی جب ہوتی ہے اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اور جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کمانڈر کی آواز پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا دائیں مڑ تو اب لوگ دائیں طرف مڑ گئے، اس نے کہا بائیں مڑو تو بائیں طرف مڑ گئے، انہوں نے کہا اٹیک کرو تو سب نے اٹیک کرنا شروع کر دیا، کہا رک جاؤ، ہالٹ، ٹھہر جاؤ، اٹیک نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں، کمانڈر کہہ رہا ہے نہیں رکے رہو، گولیاں مت چلاؤ، ٹھہرو، آپ کو نہیں چلانا ہے، کمانڈر کی بات ماننی۔ اور اگر کوئی کمانڈر کی بات نہ مانے تو یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، اس فوجی کا۔ وہ چاہے جتنا کہے کہ میں تو اپنے ملک کے لیے بڑا وفادار ہوں، میں تو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی وردی اتار لی جائے گی، اس کے اسٹار نوچ لیے جائیں گے کہ خبردار تم نے اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی۔ اور میدان جنگ میں اگر انکار کرے تو اسی وقت اسے گولی مار دی جائے گی۔ اب یہ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ ہم ان کے اوپر ایمان لائے، ہم گواہی دیتے ہیں، صبح و شام گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ ہم انہی کی اطاعت کرنے والے ہیں، انہی کی اطاعت میں کامیابی ہے، انہی کی اطاعت میں جنت ہے، انہی کی اطاعت میں اللہ کی رضا ہے، انہی کی اطاعت انسان کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے تو اچھی، لیکن ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے، ہم تو اپنے مولانا کی بات مانیں گے۔ حدیثیں روشن، سورج کی طرح روشن آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، ہم تو فلاں کی بات مانیں گے۔ اب شیطان آپ کے دماغ سے کیسے کھیل گیا؟ پکڑے رہیے سرے کو کہ آپ محمد مصطفیٰ کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، دونوں میں فرق دیکھ لیجئے آپ۔ اگر آپ ذرہ برابر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے الگ ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ عمل کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ ہلاکت کے راستے پر ہیں۔ کوئی تعویل نہ کیجئے، سازشوں کی جال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ اقوال کے جال ہیں جو آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، خوشنما باتیں ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، یہ ایک الوزن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا بن کر، اور حقیقت میں وہ نہایت بدنما ہے جو آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر دے۔ اس سے بدتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دور کرے۔ اب اسی طرح سے یہ گمراہیوں کے طریقے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، آپ خود افسوس کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس امت مسلمہ کے اندر۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، قرآن پاک میں بیان کی گئی، حدیثوں میں بیان کی گئی، لوگوں نے اللہ کے بارے میں الگ الگ باتیں گڑھ لی، بہت ساری صفات گڑھ لی، بہت سارے عقیدے گڑھ لیے، بہت ساری چیزیں گڑھ لی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ معلوم، اب شیطان مردود نے کیسے گمراہ کیا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو کتنا اونچا ان کا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یقیناً، کہا نہیں بہت بڑا مقام ہے، لوگوں نے کہا یقیناً بہت بڑا مقام، کہا سارے انسانوں سے افضل، کہا اس میں کوئی شک نہیں، کہا سب سے افضل، کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ یہاں تک آتے چلے تو صحیح بات ہے، کہا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا، اپنے جسم کا جو نور ہے، اللہ کا جو نور ہے، اس نے اپنے نور سے نکالا اور محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اب محمد مصطفیٰ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، آپ رسول اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن جو بات محمد مصطفیٰ نے نہیں کہی اس پر آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کی تقریریں ہوتی ہیں، گھنٹوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لائبریریوں پر لائبریریاں موجود ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کا علم غیب تھا، اور اللہ کے رسول کو تو جانے دیجئے سارے رسولوں کو تھا، سارے صحابہ کو تھا، پھر اس کے بعد اماموں کو تھا، پھر اس کے بعد شہداء کو ہے، صالحین کو ہے، اولیاء کو ہے، اتقیاء کو ہے، سب کو علم غیب۔ متصرف فی الکائنات، اس پوری کائنات کے اندر تصرف کرنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟
اللہ کا کام ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے دنیا کو پیدا کرنا، اسی کا کام ہے دنیا کو چلانا، الحی والقیوم، وہ زندہ ہے، پوری کائنات کے نظام کو تھامے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ایسے گھمایا دیا گیا کہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ محمد مصطفیٰ کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسے عقائد، ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں بتائیں، جو عقیدے انہوں نے نہیں بیان کیے، ان عقیدوں کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے. جو شخص محمد مصطفیٰ سے ہٹا وہ گمراہی کے راستے میں جا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے جوڑا. کچھ لوگوں نے یہ ابھی انشاءاللہ ہمارے دوست ندیم صاحب بڑی وضاحت کریں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر انشاءاللہ بھی چند منٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ بیان کریں گے. کچھ ایسے میں صرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل وہ بیان کریں گے. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا، ان کا جو مشن تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اس کو ہٹا کے یہ پوری کوشش کی کہ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی امپائر کھڑا کریں، مسلمانوں کے حکومت کھڑا کریں، یہ ان کا کام تھا. اس کے اوپر تقریریں ہیں، اس کے اوپر تفسیریں ہیں، اس کے اوپر گھنٹوں کے دروس ہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو کام تھا، پورے قرآن پاک میں آپ پڑھتے جائیے. وہ کام ہے کہ ان بندوں کو، جو بھٹکے ہوئے بندے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑ دو یا اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. یہ شرک اور کفر میں گرفتار لوگ اللہ کی توحید پر آ جائیں. یہ نبی کا کام ہے، یہ نبی کا مشن ہے. لیکن ایسی محنت کی گئی، ایسی چیزیں پیش کی گئی کہ نبی کے پورے مقصد کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا اور آدمی اسی طرف چلتا چلا جا رہا. عزیزان محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ ہدایت اور گمراہی کو سمجھ سکیں. شیطان مردود نے جو یہ کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور آپ اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے. آپ نے کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ رسول کو بھیج دیا، اور یہ آپ کے اس احسان کو مانیں گے ہی نہیں. یہ پوری زندگی گزار دیں گے کسی اور کے فتووں پر، یہ پوری زندگی گزار دیں گے کسی اور کے اقوال پر، ان کی افکار پر، کسی اور کی فکروں پر پوری زندگی گزار دیں گے، پوری طاقت لگا دیں گے اس کے اوپر، اپنے آپ کو جھونک دیں گے دوسروں کی فکروں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی رائے، ان کے فتوے، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، ان سب سے لوگ صرف نظر کر لیں گے. کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی گمراہی ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی بات کو نہ مانے اور اپنے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں کو مانے؟ اللہ نے اس قرآن کو اور حدیث کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ ہر آنے والی آنکھیں اس کو دیکھ لیں. آپ قرآن پاک پڑھنا چلیں گے، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ جو مولانا ہوں گے، داڑھی رکھائے ہوئے ہوں گے، پڑھے لکھے آپ ان کو سمجھتے ہوں گے، وہ کہیں گے اس قرآن پاک کو مت پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم، اسی قرآن پاک کو پڑھ کر کفار اور مشرکین ایمان لے آئے، ایمان میں داخل ہوئے. ابھی صبری مالا کا ذکر ہوا جنہوں نے گزشتہ رمضان کے اندر اسلام قبول کیا. صرف اس بنیاد پر انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ آخر لوگ مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، قرآن پاک میں ایسا کیا لکھا ہے کہ اس کے اندر پوری قوم مسلمانوں کی جو ہے بطعون ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا. ابھی پورا کلام پاک نہیں ہوا تھا کہ ایمان دل کے اندر جاگ اٹھا، سچائیاں دل کو قبول کرنے لگی، انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ نے ان کو عمرے کی توفیق بھی عطا فرمائی. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قیمتی کتاب موجود ہے اور وہ اسے چھپائے بیٹھے. میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا معلوم، اس بیچاری خاتون کو، جرنلسٹ کو، اسے کیا معلوم کہ ہاں مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے وہ اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ ایسے مولوی بھی ہیں، ایسے مولانا بھی ہیں جو لمبی لمبی داڑھیاں رکھا کر اور تقریریں کر کر کے لوگوں کو روکتے ہیں، خبردار کلام پاک نہ پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں، کیا پتا ایسے لوگ بھی ہیں. یہ جو کتاب ہدایت ہے،
اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کے ساتھ رسول کو نازل کیا، اس کتاب کو پڑھو، نبی کی باتوں کو سنو، تم ہدایت کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلتے رہو، سیدھے جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ پوری سلامتی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ہمارے دوست محمد ندیم صدیقی صاحب جو جمعیت کے ناظم ہیں، ضلعی جمعیت لکھنؤ کے، وہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ حضرات بغور، بہت غور سے ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔